الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ۔ معزز سامعین و ناظرین، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی ذات باری جو ہے وہ اس آیت مبارکہ کے اندر ایمان والوں کو حکم دے رہی ہے کہ اللہ کو قرض حسنہ دو۔ سوال یہ بنتا ہے کہ اللہ جل شانہ کی ذات عالی تو قرض سے پاک ہے، ہر چیز سے مبرہ اور منزہ ذات ہے کہ دنیا کے اندر جتنی بھی ضرورتوں اور حاجتوں کے ذرائع اور اسباب ہیں، ہر چیز سے رب تعالیٰ کی ذات وہ مبرہ اور منزہ ہے، لیکن پھر بھی اللہ جل شانہ کی ذات عالی وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جو کوئی شخص اللہ رب العزت کو قرض حسنہ دے تو اس کے لیے دگنا جو ہے بڑھا دیا جائے گا۔ نیز پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا صدقہ افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقیر کو پوشیدہ دینا اور کم مال والے کا کوشش سے خرچ کرنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لکم۔ اگر خیرات اعلانیہ دو تو وہ کیا ہی اچھی بات ہے، اور اگر چھپا کر فقیروں کو دو یہ تمہارے لیے سب سے بہتر ہے۔ جس نے کسی مسلمان کو کپڑا پہنایا تو جب تک اس کے جسم پر اس کپڑے کا ایک دھاگا بھی موجود رہے گا، اللہ رب العزت صدقہ دینے والے انسان کے عیوب کو ڈھانپتا رہے گا۔ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اور اسی طرح جس مسلمان نے کسی برہنہ کو کپڑا پہنایا، اللہ رب العزت اسے جنت کا لباس پہنائے گا۔ جس مسلمان نے کسی بھوکے مسلمان کو کھانا کھلایا، اللہ رب العزت اسے جنت کے پھل کھلائے گا۔ اور جس مسلمان نے کسی پیاسے مسلمان کو سیراب کیا، اللہ رب العزت اسے جنت میں مہر شدہ شراب طہور پلائے گا۔ مسکین کو صدقہ خیرات ہے اور رشتہ دار پر صدقہ کرنے میں دوہرا ثواب ہے، صدقہ کا اور صلہ رحمی کا ثواب ہے۔ یعنی اگر انسان اپنے رشتہ داروں کو صدقہ خیرات وغیرہ دے تو اس کو دوہرا اجر ملے گا، ایک اس کا صدقہ کرنے کا اور دوسرا رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کا۔ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔